السلام علیکم، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں خدا محبت سیزن 3 کی ایپیسوڈ 16 کو۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ ایپیسوڈ 16 میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے ایپیسوڈ 15 میں دیکھا ہے کہ ماہی کی رخصتی ہو رہی ہوتی ہے اور سارے گھر والے اسے روانہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ حافظ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ماہی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے گھر کو چھوڑتے ہوئے بھی، اور اس کو فرحات کی باتیں بھی یاد آ رہی ہوتی ہیں دل پہ۔ پھر اچانک سے حادثہ پیش آ جاتا ہے اور انہیں گھر والوں کو تو نہیں پتہ ہوتا، گھر والے اپنا سارا سامان اتار رہے ہوتے ہیں، جو کچھ زیور پہنا ہوتا ہے، ردا اتار رہی ہوتی ہیں۔ اوپر سے فقیرہ بھاگتے ہوئے آ جاتی ہے کہ غضب ہو گیا، چلاتی ہے، روتی ہے، سارے گھر والے پوچھتے ہیں کیا ہو گیا فقیرہ، تمہارے ہوش تو نہیں سنبھل رہے، کیا ہے تمہیں؟ فقیرہ سارا کچھ بتاتی ہے کہ ایسے ایسے حادثہ پیش ہو گیا۔ سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، ماہی کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، ہر طرف اہو بکا ہوتی ہے۔ اوپر سے دکھاتے ہیں فرحات کا گھر، فرحات کے گھر میں اس کی ماں ٹھیک ہو کر واپس گھر آ جاتی ہے اور اس کی بہن فری اس کو لے کے آ رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے اس کی ماں کہ فرحات کی درہ میں فرحات بیٹے کو لاؤ، تو فری کہتی ہے امی آپ کمرے میں چلیں۔ ان پر سے نہید بھی سے سمجھا رہی ہوتی ہے خالہ جان آپ کمرے میں چلیں، ہم آپ کو بتاتی ہیں کیا ہوا ہے۔ اوپر سے دکھاتے ہیں ماہی پھر آ جاتی ہے گھر میں واپس، اس کو گھر واپس لے کے آتے ہیں بیکاز تیمور ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے اور وہ ریدا کو کہہ رہی ہوتی ہے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرا دل پھٹ رہا ہے، مجھے فرحات کی بد دعا لگ گئی ہے، میں نہیں رہ پا رہی، اس نے مجھے جیسے کہا تھا۔ ریدا کہتی ہے تم بس صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن ماہی کا ہوش نہیں سنبھل رہا ہوتا۔ ریدا اسے بار بار سمجھا رہی ہوتی ہے میری بہن، میری پیاری دوست ماہی صبر کرو صبر۔ ماہی کہتی ہے نہیں مجھے اس کی بد دعا لگی ہے، اس نے کہا تھا تم نے ایک معصوم کا دل توڑا ہے اور تم نے ایک معصوم کے جگر پہ تیر برسا کر معصوم کے جگر کو چھلنی کیا ہے۔ اور ماہی کو وہی باتیں بار بار ستا رہی ہوتی ہیں کہ فرحات نے جو اس کو بد دعا دی تھی۔ ماہی بہت زیادہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتی اور بہت زیادہ ڈر کے اپنے دوست کو گلے لگ جاتی ہے۔ اس کی دوست کہتی ہے فرحات بھائی کا بہت زیادہ غم ہے، بس تم اب صبر کرو اور سو جاؤ۔ اوپر سے ماہی جب آرام کے لیے لیٹتی ہے تو اسے بار بار پچھلے خیالات آنے لگ جاتے ہیں کہ اس کا نکاح کیسے ہو رہا تھا، اس کو کیسے رخصتی ہو رہی تھی، وہ کتنی خوش تھی اور کتنا سب لوگ خوش تھے، اس کا باپ کتنا خوش تھا، اسے سارے پچھلے سینز یاد آ جاتے ہیں اور فوراً وہ اٹھتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ دیکھیں اس کی آنکھ کھل گئی ہے، پکس میں دکھا رہے ہیں آپ کو BTS میں۔ اور پھر ماہی کہتی ہے یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، میں نے کیوں ایک معصوم کا دل توڑا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں بہت زیادہ پچھتا رہی ہوں۔ اوپر سے ماہی پھر اٹھ کے آتی ہے، بھاگتی ہے، کہتی ہے میں منحوس ہوں، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اس لال رنگ کے جوڑے کو جلاؤ، یہی منحوسیت کی علامت ہے، اسی لہنگے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ماہی اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے بیکاز آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ماہی کو فرحات کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کی بھابھی سمجھاتی ہے نہ رکو ماہی، اسے نہ پھاڑو۔ ماہی بار بار اپنے لہنگے کے نازک سے ملائم سے سوٹ کو پھاڑ دیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ میں اجڑ گئی ہوں اور میری زندگی کی ساری رنگینیاں ختم ہو گئی ہیں، میں نے کسی کی زندگی بے رنگ کی تھی اور میری زندگی بے رنگ ہو گئی ہے۔ اور یہاں پہ ماہی بے ہوش ہو جاتی ہے اور ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ ایپیسوڈ 16 میں یہی ہونے والا ہے؟ ہمیں تو یہی لگتا ہے۔ میں نے پچھلی بھی ایپیسوڈ 14 اور 15 کے ریویوز دیے تھے جو کہ سچ ثابت ہوئے اور آپ لوگوں نے میرے کمنٹس میں ہمیں بتایا تھا۔ اور اب آپ لوگ ہمیں اجازت دیں اور نیکسٹ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔